کلام خدا سے آج جو ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم سیکھ رہے ہیں ابراہم کا خدا، یسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا۔ ابھی تک ہم نے سیکھا کہ یہ جو فارمولا ہے، پیٹرن، یہ کس طریقے سے اسٹرکچر ہوا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو سا ہے جو عہد باندھے گئے ابراہم سے، یسحاق سے اور یعقوب سے، اس کی بیس کے اوپر جو سا ہے جس طرح عہد بنتا گیا، کلام خدا نے سکھایا کہ ابراہم سے عہد بندھا تو وہ ابراہم کا خدا جو ہے کہلائے۔ جب وہ عہد جو سے منتقل ہوا یسحاق سے تو تب کلام خدا نے سکھایا کہ ابراہم کا خدا اور یسحاق کا خدا جو سے وہ کہلائے، اور جیسے ہی یعقوب سے جو ہے عہد یا وہ خدا نے باندھا تو یہ فارمولے کی جو سی ہے تکمیل ممکن ٹھہری۔ ہم نے دیکھا کہ موشے کے جو سے پیریڈ میں بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے فارمولا پیٹرن جو سے ہے یہ چلتا رہا۔ یہ فارمولا پیٹرن کیوں چلتا رہا اس کو ہم دیکھیں گے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آج یہوہ خدا نے چاہا تو ہم سیکھیں گے کہ موشے کے پیریڈ کے بعد جو سے جو پیریڈ بنتا ہے نئے عہد نامے تک، اس میں مسیح کے آنے سے پہلے تک، اس میں یہ فارمولا جو سا ہے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ سکھایا جاتا رہا، بتایا جاتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر جو سا ہے اگر آپ دیکھیں تو ایلیاں نبی کے جو سے ہے دور میں بھی جو ہے اس کا ذکر ہے۔ اگر اس کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں تو تین جو سے جو چیپٹرز ہیں وہ ایلیاں نبی کے منسٹری کے جو سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ 17واں 18واں 19واں 17ویں میں جو سے یہ اس کا پریفیس انٹروڈکشن ہے، اور اس کے اندر جو سے ہے جب ایلیاں نبی اپنی منسٹری کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیاں نبی جو ہے ان کا بیل کے ساتھ جو سے جو اس کے ماننے والے ہیں ان کے ساتھ جو سے مقابلہ ٹھہرتا ہے، اور جو سے ہے جو 19واں باب ہے اس میں الیشا نبی جو سے ان کی بلاہٹ ہوتی ہے۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے پہلا سلاطین 18ویں باب میں آئیں گے۔ پہلا سلاطین 18واں باب، اور اس کی جب آپ اگر 36 اور 37ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیاں نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا، آئے یہوہ خداوند ابراہم اور یسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو آپ ہی کے حکم سے کیا ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایلیاں نبی یہوہ خدا سے جو ہے وہ التجا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے جلال کو جو ہے وہ ظاہر کرے اور بتائیں کہ آپ جو ابراہم کے خدا ہیں، یسحاق کے خدا ہے، یعقوب کے خدا ہے۔ یعقوب کا نام آپ نے ہم نے سیکھا کہ وہ تبدیل ہوتا ہے، وہ اسرائیل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ 37ویں آیت بیان کرتی ہے، میری سن آئے یہوہ خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائے کہ آئے یہوہ خداوند آپ ہی خدا ہیں، اور آپ نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا کی نافرمانی کرتی ہے، خدا جو سے انہیں اس نافرمانی کی سزا دیتے ہیں، اور بنی اسرائیل جو سی ہے وہ غلامی کی حالت میں جاتی ہے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ ان کے اوپر مصیبتیں ٹھہرتی ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کی 38 اور 39ویں آیت میں جائیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہوہ خداوند جو ہے وہ ایلیاں نبی کی اس درخواست کا جواب دیتے ہیں، اور آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیٹرن فارمولا جو ہے ابراہیم کا خدا، یہ خاک کا خدا اور یعقوب کا خدا، یہ موشے کے دور کے بعد بھی جو ہے بنی اسرائیل کو یاد دلانے کے لیے آپ کا خدا کون ہے جو سے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ بنی اسرائیل اپنے خدا کو جو ہے وہ جان سکے، اس خدا کو پہچان سکے اور اس خدا کو جو ہے اس کی طرف رجوع لا سکے، اور تاکہ رجوع لانے کے سبب سے وہ ان برکتوں کو، ان جو ہے جو بلیسنگز ہیں ان کو حاصل کرے جن کا وعدہ یہوہ خدا نے ابراہیم سے عہد کر کے وعدہ، یسحاق سے عہد کر کے وعدہ اور یعقوب سے عہد کر کر وعدہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بار بار نہ صرف انہیں ان کے باپ دادا کے خدا ابراہیم کا خدا، یسحاق کا خدا اور یعقوب کے خدا کا حوالہ دیا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہوہ خدا نے آپ کی رہنمائی کی ہے، آپ کو چنا ہے۔ لیکن کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے بار بار خدا کی نافرمانی کرتی ہے، تو آج بھی جو ہے یہی ہو رہا ہے۔ بار بار ہمیں کلام خدا کی طرف رجوع ہونے کا موقع ملتا ہے، بار بار ہمیں جو ہے کلام خدا کو سیکھنے کا جو ہے موقع ملتا ہے، لیکن ہم اپنی کجروی کے باعث، دلوں کی سختی کے باعث، کلام خدا پر عمل نہ کرنے کے باعث بنی اسرائیل ہی کی طرح ہم بھی جو ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ ایلیا نبی جو ہے وہ یہوہ خدا سے درخواست کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب بیال سے مقابلہ ٹھہرتا ہے تو یہوہ خدا جو ہے وہ اپنا جلال ظاہر کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ بنی اسرائیل یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ یہوہ خدا کا انکار کرتے ہیں، اس کے حکموں کو ماننے سے جو ہے گریزہ ہے، اور یہوہ خدا جو ہے ان کی جو سکھائی ہوئی باتیں ہیں، جو شریعت ہے، جو آئین ہے، اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود یہوہ خدا وہ عہد جو وہ ابراہیم سے مانتے ہیں، وہ بلیسنگز جو ابراہیم اور اس کی نسل سے طے کی جاتی ہے، جو یسحاق اور اس کی نسل سے طے کی جاتی ہے، جو یعقوب اور اس کی نسل سے طے کی جاتی ہے، یہوہ خدا بنی اسرائیل جب جب اپنے گناہوں کا احساس کر کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہوہ خدا اپنے اس وعدے کو یاد فرماتے ہیں اور ان بلیسنگز کا اعادہ پھر سے کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اس کی حضوری میں آتے ہیں، اس سے معافی طلب کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ، وہ ہم پر ہماری پریشانیوں کو وہ دور کرتا ہے۔ ہم دوسرا سلاطین میں آتے ہیں اور اس کی 13ویں باب میں چلے گئے، دوسرا سلاطین اس کا 13واں باب، اور اگر آپ کلام خدا سے اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا آپ کو یوں سکھاتا ہے، اور شاہ ارام یہاں پہ عمومی طور پہ ہم اسے حزقییل پڑھتے ہیں۔ یہ حزقییل جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ نہیں ہے، یہ حزقییل ہے، خے سے لفظ جو سے سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسے ہے سے جو ہے عام طور پہ اسے اردو میں لے کر آئے، یہ حزقییل جو ہے لفظ ہے۔ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور شاہ رام حزقییل یہوآخز کے عہد میں برابر اسرائیل کو ستاتا رہا، اور یہوہ خداوند ان پر مہربان ہوا اور اس نے ان پر ترس کھایا، اور اس عہد کے سبب سے جو یہوہ خدا نے ابراہیم اور یسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا ان کی طرف
التفات کی اور نہ چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب جب بنی اسرائیل اس کی حضوری میں آتی ہے، اس سے التجا کرتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی ہے، یہوہ خدا جو عہد یہوہ خدا نے باندھا ہے ابراہیم سے، اس عہد کو آگے منتقل کیا یتخاک سے عہد کو آگے یعقوب اور اس کی نسلوں سے جو ان سے بڑھایا، اس عہد کو یہوہ خدا یاد کرتے ہیں۔ یہ پیٹرن فارمولا جو ان سا ہے، یہ پیٹرن فارمولا جو ہے، یہ ایسے نہیں بن گیا۔ اس کو بنانے کا مقصد ہے، اس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنے خدا کو پہچانے۔ بنی اسرائیل جو سی ہے وہ اپنے خدا کی طرف رجوع کرے اور یہوہ خدا کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکے۔ ہم اس کو آگے چل کے مزید سیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ حزقییل عمومی طور پہ اردو میں اس کو بولا جاتا ہے، لیکن یہ حزقییل جو ہے خیز سے جو ہے یہ پروننسیٹ ہوتا ہے حزقییل جو ہے۔ اس میں ہم اگر آپ دوسرا تواریخ میں آئے تو وہاں پہ کلام خدا یوں سکھاتے ہیں، دوسرا تواریخ اس کا 30واں باب، اور اگر آپ اس کی 6 سے 9 آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا سے ہم یوں سیکھتے ہیں، کیونکہ اگر تم یہوہ خداوند کی طرف پھر رجوع لاؤ تو تمہارے بھائی اور تمہارے بیٹے اپنے اسیر کرنے والوں کی نظر میں قابل رحم ٹھہریں گے اور اس ملک میں پھر آئیں گے، کیونکہ یہوہ خداوند تمہارا خدا غفور و رحیم ہے، اور اگر تم اس کی طرف پھرو تو وہ تم سے اپنا منہ پھیر نہ لے گا۔ یہوہ خدا غفور و رحیم ہے۔ ہم پریشانیوں میں مبتلا اس لیے ہوتے ہیں، ہم تکالیف میں مبتلا اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہوہ خدا سے، اس کی شریعت سے، اس کے حکموں سے، جس طریقے سے ہمیں پورے دل و جان سے کہا گیا عمل کرنے کو، ہم عمل نہیں کرتے۔ اور بنی اسرائیل بھی جو ہے اسی سبب سے مصیبتوں میں آتی ہے، اسی سبب سے اسیری میں آتی ہے، کیونکہ وہ یہوہ خداوند جو ابراہیم کا خدا ہے، جو یسحاق کا خدا ہے، جو یعقوب کا خدا ہے، وہ غفور و رحیم خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری طرف رجوع لاؤ، میں اپنا منہ آپ سے نہیں پھیروں گا۔ آج وہ مجھ سے اور آپ سے بھی یہ مخاطب ہے۔ کلام کے ذریعے سے کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اس کی طرف رجوع لائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی جو ہے ہماری دکھ تکلیف بیماریوں کو ایسا ممکن نہیں کہ وہ ہماری طرف نگاہ کرے اور ہماری دکھ تکلیف بیماریاں پریشانیاں جاتی نہ رہے۔ کلام خدا سکھا رہا ہے کہ تمہارے بیٹے اپنے اسیر کرنے والوں کی نظر میں قابل رحم ٹھہریں گے۔ اسیری کے دور میں بھی جب آپ یہوہ خدا بنی اسرائیل رجوع کرے گی تو اسیری کے دور میں بھی ان پر رحم کیا جائے گا، ان کے اسیر کرنے والے ان پر رحم کریں گے، اور کہا گیا ہے کہ آپ پھر سے اس ملک میں واپس آئیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فارمولا جو ہے یہ نہ صرف اس کا سٹرکچر کیسے بنا، ہم نے دیکھا کہ موشے کے دور میں اس کا اعادہ کیا گیا،
ہم دیکھ رہے ہیں کہ موشے کے بعد میں بھی جو ہے اس کا بار بار بنی اسرائیل کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ یہوہ خدا کا فرما بردار رہے، آپ یہوہ خدا کی شریعت کو، اس کے آئین کو، اس کے حکموں کو رد نہ کرے، آپ پورے دل کے ساتھ اس کی شریعت پر عمل کرے تو وہ غفور رحیم ہے، وہ آپ کی طرف سے اپنا منہ پھیرے گا نہیں اور آپ کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائے گا، آپ کے اوپر رحم کیا جائے گا۔ زبور کی کتاب 105 میں ہم آتے ہیں، زبور کی کتاب 105 اور اس میں جو ہم دیکھیں گے زبور 105 اور اس کی 8 سے 11ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتے ہیں، اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، ڈونٹ ایون اے سنگل ٹائم۔ یہوہ خدا اپنے عہد کو، کس عہد کو؟ جو ابراہیم سے عہد کیا، جس کو یسحاق پر منتقل کیا، جس کو یعقوب پہ منتقل کیا، ایک لمحے کے لیے بھی اس عہد کو یہوہ خدا نہیں بھولتے۔ اس کے باوجود کہ بنی اسرائیل اس عہد کو بھولتی ہے، اس کے باوجود کہ بنی اسرائیل اپنے کہنے کے مطابق کہ ہم جو کچھ آج ہمیں سنایا گیا، جو کچھ آج ہمیں بتایا گیا، جو حکم ہمیں آج سکھائے گئے، ہم اس پر عمل کریں گے، اس سے وہ روگردانی کرتے ہیں۔ کلام خدا ہمیں یہ سکھا رہا ہے۔ زبور کی کتاب 105 میں اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو انہوں نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو انہوں نے یسحاق سے کھائی، اور اسی کو انہوں نے یعقوب کے لیے یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا۔ یہوہ خدا اپنے عہد کو نہیں بھولتے، بنی اسرائیل اس عہد کو بھولتی ہے، بنی اسرائیل خدا کی نافرمانی میں جاتی ہے، بنی اسرائیل اس کے کہے کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ ہماری بھی یہی حالت ہے۔ جب تک ہم اپنے پورے سچے دل کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری عقل کے ساتھ، اپنے پورے دل کے ساتھ اس کی شریعت پر، اس کے آئین پر، اس کے حکموں پر اپنے آپ کو اس کے تابع نہیں کریں گے، ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح پھٹکتے پھریں گے۔ 11ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے، اور کہا کہ میں عمومی طور پر اس ملک کو جس کو دینے کا وعدہ یہوہ خدا نے کیا، اسے ہم اردو میں کنعان جو سے بولتے ہیں۔ ایکچولی یہ کنعان نہیں ہے، یہ نان ہے، اس کو این ہے، این، ہم اسے کنعان بولتے ہیں، جبکہ یہ این عبرانی زبان میں بولا جاتا ہے۔ یہ کنعان اس لیے بولا جاتا ہے
کہ اگر آپ اسے دیکھیں عبرانی میں تو یہ کے اور پھر ای اس کے اوپر ایز اے پوزیٹو لگا ہوا ہے، پھر این اے اور اے این، تو کے لے لیا گیا، ڈان لے لیا گیا اور این لے لیا گیا، تو اب جسے کداد کر دیا، جبکہ اس کی ایکچوئل پروننسیشن کیدائن ہے۔ اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے، جو ملک دینے کا وعدہ کیا گیا وہ اسرائیل ملک کا نام نہیں ہے۔ جس ملک کو دینے کا وعدہ یہوہ خدا نے ٹھہرایا وہ کینعان ہے، کینعان ہے، جسے اردو میں ہم کنعان عرف یہاں پہ بول دیتے ہیں، کینعان ہے۔ پاکستان کے باشندے پاکستانی کہلاتے ہیں، برٹن کے نیشنلز برٹش کہلاتے ہیں، امریکہ کے نیشنلز امریکن کہلاتے ہیں۔ جگہ ملک کے نام کی مناسبت سے اس ملک کے شہری کہلائے جاتے ہیں، لیکن یہوہ خدا جو اپنے لوگوں کو چنتا ہے انہیں اسرائیل کہلاتا ہے، کیونکہ وہ اسرائیل ملک کا نام نہیں ہے۔ اسرائیل یعقوب کو نام دیا گیا اور اس کی نسل جو ہے وہ اسرائیلائٹس کہلاتی ہے، اسرائیلی کہلاتی ہے، ملک کی مناسبت سے نہیں، کیونکہ ملک کا نام سے اگر یہ کہلائے جاتے تو وہ پھر کینعانی کہلائے جاتے، لیکن انہیں اسرائیلی کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسرائیل ملک کا نام نہیں، جگہ کا نام نہیں، یعقوب کا نام تھا اور اس کی نسل آگے سے اسرائیلی کہلائی گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں زبور 105 اس کی 11ویں آیت، اور کہا کہ میں کینعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروثی حصہ ہو۔ کس ملک کو دوں گا؟ اسرائیل کو نہیں دوں گا تمہیں، کیونکہ اسرائیل ملک نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں اسرائیل ملک کا نام ہے، اسرائیل اس کے چنے ہوئے لوگوں کا نام ہے۔ اسرائیل یعقوب کو نام دیا گیا اور یعقوب کی نسل اسرائیلی کہلائی۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کلام مقدس۔ ہمیں غلط طور پر سکھایا جاتا ہے کہ ملک اسرائیل ہے، ملک اسرائیل نہیں، ملک کینعان ہے۔ اس کو دینے کا وعدہ، ابدی وعدہ یہوہ خدا ٹھہراتے ہیں، کس سے؟ اپنی چنی ہوئی قوم سے، اور چنی ہوئی قوم کو اسرائیلی کہا جاتا ہے۔ اسرائیلی ایک قوم ہے، ملک نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ابراہیم کا خدا، یعقوب کا خدا، یہ خاک کا خدا، پرانے عہد نامے میں ہم نے اس سے دیکھا، پیدائش سے لے کر ہم نے موشے کے پیریڈ تک دیکھا، موشے کے بعد کے پیریڈ تک دیکھا، اب ہم اسے نئے عہد نامے میں بھی دیکھیں گے کہ اسی فارمولے کو نئے عہد نامے میں بھی بنی اسرائیل کو بتایا گیا۔ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ بنی اسرائیل اپنے خدا کو پہچانے، اپنے خدا کے کہے ہوئے باتوں کو جان کر ان پر عمل کر سکے۔ ہم نئے عہد نامے کے اندر دیکھیں تو بے شمار جگہ اس کو استعمال کیا گیا۔ آپ مسیح کی نسب نامے کو دیکھیں،
اس کی جینیالوجی کو دیکھیں تو وہ ابراہم، یتخاک اور یعقوب سے سٹارٹ ہوتی ہے. ہم جو سے ہے بتی رسول کے جیل بھی سے دیکھتے ہیں. ہم اس سے بتی، ایکچولی بتی ہم اسے اردو میں بول دیتے ہیں، بتی جو سے نام نہیں ہے، بتایوس نام ہے. یہ ایک شخص کا نام ہے. ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم کسی بھی شخص کے نام کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، ہمارا اختیار نہیں ہے. ہم نے کس اختیار کے ساتھ رسولوں کے ناموں کو تبدیل کیا؟ ہم نے کس اختیار کے ساتھ کلام خدا میں جو نام پکارے گئے، دیے گئے، لکھے گئے، اپنی اپنی زبانوں کے موافق، سہولت کے موافق انہیں تبدیل کیا؟ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا. آپ کے پاس یہ تک اختیار نہیں کہ آپ اپنی ماں اور والد کا نام چینج کر سکیں. آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ کلام خدا میں رسولوں کے، نبیوں کے ناموں کو آپ تبدیل کر سکیں؟ ہم پولس رسول کے خطوں میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. ہمیں اگر آپ یعقوب، جسے آپ نئے نام میں یعقوب کہا جاتا ہے، یعقوب نام نہیں ہے. کس نے آپ کو اختیار دیا کہ اسے یعقوب کہے؟ اس کا نام یعقوب ہے. یعقوب رسول جو یعقوب کی کتاب ہے، اگر آپ اس کے دوسرے باب کی 14 سے 26ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر اس ایمان کا ذکر کیا گیا ہے جو ابراہم سے منسوب ہے. عبرانیوں کے خط 6 باب کی پہلی 12 آیات میں ابراہم کا ذکر کیا گیا ہے. 11ویں باب کی 8 سے 19ویں آیت میں ہے. 6 باب کی 13 سے 20ویں آیت کے اندر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم کی جو نسل ہے، جو یتخاک اور یعقوب ہے، ان کا ذکر گلاطیوں کی کتاب میں کیا گیا ہے. گلاطیوں 4 باب 21 سے 31ویں آیت میں آپ آئیں تو وہاں پہ اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس وعدے کو ذکر کیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کا ذکر رومیوں کے خط میں کیا گیا ہے 9 باب کی 13ویں آیت کے اندر. ہم یہ ساری چیزیں کیونکہ بہت زیادہ جو ہے ویڈیو ہو جائے گی لمبی، اس لیے حوالے دی جا رہے ہیں کہ آپ ان کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، آپ سب کو جو ہے علم ہے کہ مسیح جن کا نام یسوع نہیں ہے، یسوع عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے، کس نے اختیار دیا ہمیں کہ ہم اس واحد نام کو جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو آسمان تلے ہمیں دیا گیا، جس کے وسیلے سے نجات ممکن ہے، اس نام کو ہم تبدیل کر دیں. وہ نام جو آسمانی باپ اپنے بیٹے کے لیے فرشتے کے ذریعے ماں مریم کو جو ہے وہ دیتے ہیں، وہ نام یہوہ شائع ہے. ہم دیکھتے ہیں متیس کی کتاب 8ویں باب پہ ہم آتے ہیں اور اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. متیس 8 باب اس کی 11ویں آیت. ہم عرف عام میں ہم نے اس کو بتی کہہ دیا. بتی نام نہیں، متیس نام ہے. آپ تلفظ آپ غلط ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے، کیونکہ آپ عبرانی زبان
کی اس طرح سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، لیکن نام تلفظ سے نام تبدیل نہیں ہوتا. آپ صحیح طور پر ادائیگی نہیں کر پا رہے، لیکن نام آپ وہی ادا کر رہے. متی 60 باب اس کی 11ویں آیت. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہام اور یسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے. آسمان کی بادشاہت میں مردے شریک نہیں ہوں گے، زندہ شریک ہوں گے. کلام خدا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ابراہام، یسحاق، یعقوب گو کے اس وقت وہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ زندہ کیے جائیں گے اور وہ آسمان کی بادشاہت میں شامل کیے جائیں گے. ہم اس فارمولے کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہت زندوں کے لیے ہے. اگر آج آپ پہلی موت مرنے کو ہے، یا وہ لوگ جو کہ پہلی موت مر چکے، اگر وہ یہوہ خدا کے حکموں کو انہوں نے قبول کیا، اپنی زندگیوں کو اس کے تابع کیا، تو وہ زندہ کیے جائیں گے. تمام ایماندار لوگ جو اس کے حکموں کے تابع رہے، جو اس کے آئین کے تابع رہے، جو اس کی شریعت کے تابع رہے، وہ زندہ کیے جائیں گے اور وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل کیے جائیں گے. ہم یہاں پر ایک اور حوالے میں اگر آپ اسے دیکھیں، ہم عرف عام میں اردو میں سے لوکا کہتے ہیں، انگلش میں لوک کہہ کر دیا. کس نے آپ کو اختیار دیا کہ اپنی زبان کی سہولت کے مطابق آپ نام کو تبدیل کر سکیں؟ لوکاس نام ہے، لوکا نام نہیں ہے، لوک نام نہیں ہے، لوکاس نام ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہے صدوقی آتے ہیں اور قیامت کی بابت پوچھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کے ایک شوہر سے شادی ہوتی ہے اور اس شوہر کے 7 بھائی ہیں، اور وہ مر جاتا ہے اور وہ دوسرے سے شادی ہوتی ہے، پھر تیسرے اور چوتھے اور اس طرح 7 سے شادی ہوتی ہے، اور پھر 7واں بھی جو ہے وہ بالآخر مر جاتا ہے. تو سوال یہ کیا جاتا ہے یہوہ شاہ سے کہ قیامت کے روز وہ کس کی بیوی ٹھہرے گی؟ یہ آپ لوکاس کی کتاب، لوکاس رسول 20 باب 27 سے 36 آیت میں دیکھتے ہیں. ہم یہوہ شاہ کا جواب جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. ہم لوکاس رسول کی کتاب 20 باب میں چلے گئے. لوکاس رسول کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 34 آیت سے پڑھیں گے. کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، یہوہ شاہ نے ان سے کہا کہ اس جہان کے فرزندوں میں تو بیاہ شادی ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہان کو حاصل کرے اور مردوں میں سے جی اٹھے، ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، کیونکہ وہ پھر مرنے کے نہیں کہ بھی نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند
ہوں گے۔ یہوہ خدا انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ یہ جو آپ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں، ایک مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے اور آپ کو 70 حوریں ملے گی۔ میرا اور آپ کا رب بتا رہا ہے کہ وہاں پہ کسی بھی قسم کی بیاہ شادیاں نہیں ہوں گی۔ ہم اس کی 37ویں اور 38ویں آیت میں جب دیکھتے ہیں، لوکاس رسول 20واں باب اس کی 37ویں اور 38ویں آیت، لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں موشے نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے۔ ہم نے جب موشے کا پیریڈ کو دیکھا تو وہاں پہ موشے نے سوال کیا کہ میں بنی اسرائیل سے کیا کہوں گا؟ تو یہوہ خدا نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ مجھے ابراہم کے خدا، یتخاق کے خدا، یعقوب کے خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ انہیں بتانا کہ میں اس عہد کو جو میں نے کبھی بھی نہیں بھولا پھر سے یاد کرنے کو۔ ہم دیکھتے ہیں لیکن اس بات کو کہ بڈھے جی اٹھتے ہیں موشے نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے، چنانچہ وہ یہوہ خداوند کو ابراہم کا خدا اور یتخاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے۔ لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہے۔ موشے کہہ رہا ہے کہ وہ ابراہم کا خدا ہے، یتخاق کا خدا ہے، یعقوب کا خدا ہے۔ یہوہ شاعر فرماتے ہیں کہ خدا مردوں کا نہیں خدا، وہ زندوں کا خدا ہے۔ اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ آسمان کی بادشاہت میں ابراہم، یتخاق اور یعقوب شامل ہے، تو بادشاہت میں وہی شامل ہوگا جو زندہ ہوگا۔ لکھا ہے کہ اور وہ جو زندہ کیے جائیں گے اور اس لائق ٹھہریں گے کہ آسمان کے بادشاہت میں داخل۔ ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پرانے نامے میں ہم نے سیکھا کہ بار بار بنی اسرائیل کو کیوں کہا گیا ابراہم کا خدا، یتخاق کا خدا اور یعقوب کے خدا کی طرف رجوع لاؤ۔ نئے عہد نامے میں بھی رسولوں نے اس کا ذکر کیا۔ ہم اعمال کی کتاب میں آئیں گے اور اس کے 3 باب میں چلیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو ہم پترس کہتے ہیں عمومی طور پر، پیتروس لفظ ہے۔ اردو اور عبرانی میں کم و بیش سملیرٹیز موجود ہیں۔ انگلش از ٹوٹلی ڈفرنٹ۔ پتروس لفظ ہے تو لفظ غلط ہو سکتا ہے لیکن آپ نام کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب آپ پتروس رسول کی کتاب اعمال کی کتاب 30 باب میں آتے ہیں
اور اس کی 12ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو پطرس رسول یوں فرما رہے ہیں، پطرس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا، آئے اسرائیلیو، کہہ نہیں، اسرائیلیو، اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے شخص کو چلتا پھرتا کر دیا۔ ابراہیم اور یسحاق اور یعقوب کے خدا، یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے، یہاں پہ ہم نے اس دن بھی دیکھا تھا کہ یہ جو لفظ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے خادم، یہ جو خادم اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے، یہ اس کی یونانی زبان میں آپ آئیں تو یہاں پہ بیٹا جو ہے اس کے معنی ہے۔ یہوہ شاہ کو جلال دیا جس سے تم نے پکڑوا دیا، اور جب پلاطس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا۔ پطرس رسول کیا بتا رہا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ آئے اسرائیلیو، ہمارے باپ دادا کے خدا، وہ وعدہ جو ہمارے باپ دادا سے کیا گیا کہ میں تیری نسلوں کو برکت دوں گا، وہ برکت کس کے وسیلے سے ہونی تھی؟ وہ اس کے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہونی تھی۔ یہ کیوں بار بار یہ بتایا گیا؟ بنی اسرائیل کو کیوں بار بار اس فارمولے کو سٹرکچر کیوں کیا گیا؟ اب اس کا مطلب آپ کو سمجھ آئے گا کہ بنی اسرائیل کو بار بار کیوں کہا جاتا رہا ابراہیم کا خدا، یسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا، کیوں عہد باندھا گیا؟ کیونکہ اس عہد کے ذریعے سے یہوہ شاہ نے آنا تھا برکت دینے۔ یہ برکت ممکن نہیں ٹھہرنی تھی اگر خدا جسم کی صورت اختیار کر کر زمین پہ نہ آتے، بیٹے کا روپ نہ دھارتے۔ بنی اسرائیل کو اس لیے بتایا گیا، اور اس کو جب آپ دیکھتے ہیں، اس لفظ کو آپ پڑھتے ہیں، ابال 30 باب، وہ وعدہ جو ابراہیم سے کیا گیا کہ تیری نسل، اس نسل کو جو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ڈسینڈنٹس، اس کو جب آپ عبرانی زبان میں اس ڈسینڈنٹ کو پڑھتے ہیں کہ یہ ڈسینڈنٹ کون ہے؟ ابراہیم سے عہد ٹھہرتا ہے، اس عہد کو اس کی نسل کے ذریعے منتقل کیا گیا یسحاق سے، یسحاق سے منتقل کیا گیا یعقوب سے، اور اس تمام نسلوں سے اس عہد کو ابدی عہد قرار دے دیا گیا۔ اس لیے بنی اسرائیل کو بار بار کہا گیا تاکہ وہ خدا کو پہچانے کہ خدا کا عہد ہے کیا۔ عہد کیا تھا؟ 3 چیزوں پر عہد تھا، اور وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ زمین کا وعدہ، میں تجھے ملک دوں گا، تیری نسل کو آسمان کے تاروں کے مانند بڑھاؤں گا، اور بلیسنگز اس نسل کے وسیلے سے تمام دنیا کی قومیں نجات پائے گی۔ یہ وہ وعدہ تھا جو ابراہیم سے کیا گیا۔ اس وعدے کے ذریعے سے ابراہیم کا خدا وہ کہلایا۔ اس وعدے کو جب یسحاق پر منتقل کیا گیا
तो अब्राहम और यिtzहाक का खुदा कहलाया। और ये वादा जब आगे याकूब तक चला तो अब्राहम का खुदा, यिtzहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहलाया। इस वादे की तकमील जो सी है वो होना जरूर थी, क्योंकि खुदा एक लम्हे के लिए भी लिखा है कलाम में अपने वादे से नहीं फिरा। क्यों नहीं फिरा? क्योंकि ये वादा उसे पूरा करना जरूर था। जमीन का वादा, कौन सी जमीन? कैन की जमीन, कैनान की जमीन, जिसका कैपिटल जायोन ठहरेगा, सहोन ठहरेगा, यरूशलेम ठहरेगा, जब खुदा की बादशाहत कायम होगी, 1000 साल बादशाहत कायम होगी। अब्राहम अभी तक उस शहर में दाखिल नहीं है, उसकी मुकम्मल तकमील होना भी बाकी है। वो जिंदा किए जाएंगे, यिtzहाक जिंदा किए जाएंगे, याकूब जिंदा किए जाएंगे। इनके जरिए से ये जो नस्ल थी, ये जो नस्ल के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया, क्यों नस्ल का बार बार जिक्र किया गया? सिर्फ खुदा अब्राहम से कह सकता था कि मैं तुझे ये मुल्क दूंगा, मैं तेरी नस्ल बढ़ा दूंगा, मैं तुझे बरकतें दे दूंगा। इसको आगे मुंतकिल क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि ये वादा अब्राहम से पहले खुदा ने बागे अदन में आदम और हवा को निकालते हुए किया था। ये जो लफ्ज जो है, जो डिसेंडेंट है, इसका जब आप इब्रानी ज़बान में देखते हैं तो ज़हरा वर्ड है, सीड जिसका इंग्लिश में तर्जुमा किया गया। अगर आप पैदाइश 22वें बाब उसकी 18वीं आयत में आए, ये वादा शुरू कहां से हुआ? पैदाइश की किताब 22वां बाब और उसकी 18वीं आयत, कलाम खुदा आपको सिखाता है, और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। अब्राहम से कहा क्या गया कि तेरी नस्ल, ये नस्ल जो वर्ड है जिसको सीड कहा गया, डिसेंडेंट कहा गया, ये बागे अदन में जो सा है बयान किया गया। ये बागे अदन में 3:15 में बयान किया गया। पैदाइश की किताब 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत, कलाम खुदा में यूं सिखाता है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यहां पे जो नस्ल वर्ड है, यही नस्ल वर्ड ज़रह इब्रानी ज़बान का लफ्ज अब्राहम से नस्ल इस्तेमाल किया गया। कहा गया हवा से कि तेरी नस्ल से
یہ جو گناہ تجھ سے سرزد ہوا ہے، جس کے وسیلے سے خدا کی حضوری سے تم دور ہوئے ہو، اسی نسل کے وسیلے سے میں اب اس رشتے کو دوبارہ جوڑوں گا۔ اور اس لیے بنی اسرائیل کو بتایا گیا، خدا نے چنا کس کو؟ ابراہم کو۔ ابراہم سے عہد ٹھہرایا، اس کی نسل کو یہ عہد منتقل کیا گیا، یٹخاک تک عہد پہنچتا ہے، یٹخاک سے عہد یعقوب تک عہد پہنچتا ہے، اور اس طرح نسل چلتے چلتے مسیح تک، اس بات کو جو باغ عدن میں کی گئی کہ یہ گناہ جو سا ہے، اس کی لعنت کو، اس کی مزدوری کو جو کہ موت ہے، جو گناہ کرنے کے نتیجے میں تم پر صادر ٹھہری ہے، اس کو میں دور کروں گا۔ اور اسی لیے پطرس رسول بیان کر رہے ہیں کہ تم حیران کیوں ہوتے ہو؟ تم کیوں حیران ہوتے ہو؟ وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ابراہم سے ہوتی، یتخاک سے ہوتی، یعقوب سے ہوتی، مسیح تک آئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح جو ہے، مسیح کے وسیلے سے یہ عہد جو سا ہے، اس کی تکمیل جو ہے وہ ممکن ہوگی۔ عہد زمین کا وعدہ، بادشاہت کس کی قائم ہوگی؟ مسیح کی بادشاہت قائم ہوگی۔ کس نسل کو؟ وہ نسل جو عورت سے چلتی ہوئی مسیح کی تک پہنچی ہی، اس نسل کو اسرائیل کہا گیا۔ اس کے اندر اب وہ تمام لوگ جو ایمان کے سبب سے اس میں داخل ہوں گے، فزیکلی نہیں، ایمان کے سبب سے۔ اس نئے عہد نامے کو جب ہم سیکھیں گے کہ یہ نیا عہد نامہ ہے کیا، اس کا پرانے عہد نامے کے ساتھ کیا فرق ہے، اور اس کی تکمیل کب ٹھہرے گی، تب آپ کو اس وعدے کے تینوں حصے سمجھ آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب جب بنی اسرائیل خدا کی طرف رجوع لائی، خدا جو وعدہ اس نے باغ عدن میں کیا، اس شیطان کی ابدی موت کو جو باغ عدن میں بیان کیا گیا، خدا جو سا ہے اپنے وعدے کی تکمیل کرتا ہے۔ خدا ایک لمحے کے لیے کلام سکھاتا ہے کہ بھول نہیں پاتا۔ بنی اسرائیل بار بار گناہ کرتی ہے، بار بار اس کے حکموں کی حکم عدولی کرتی ہے، لیکن جب جب وہ اس کی طرف رجوع کرتی ہے، وہ اپنے وعدہ جو اس نے کیا ہے اسے یاد کرتا ہے، کیونکہ اسے اپنا وعدہ کی تکمیل کرنا ضرور ہے۔ ہم یہوہ خدا کا شکر کرتے ہیں، یہوہ خدا آپ کو اور مجھے پیغام دیتے ہیں کہ شریعت کی کتاب کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ جب تک آسمان اور زمین ڈل نہ جائے ہرگز نہ ٹلے گا۔ جو میں نے کہا وہ لا تبدیل ہے، کیونکہ خدا تبدیلی کا خدا نہیں، اٹل خدا ہے۔ جو بات کہتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پھرتا نہیں ہے، جو عہد ٹھہراتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی
اسے فراموش نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کو اسی لیے بار بار یہ جتایا گیا، سکھایا گیا، بتایا گیا کہ اس عہد کو یاد رکھنا کہ تمہیں ایک ملک دیا جائے گا جو کہ دائمی ملک ٹھہرے گا۔ وہ دائمی ملک کب ٹھہرے گا؟ رب نے چاہا ہم نیکسٹ ٹائم جب نئے عہد کو شروع کریں گے اس کے اندر سیکھیں گے، اس نسل کی برکتوں کو اس کے اندر دیکھیں گے۔ ہم یہوہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ توفیق بخشتے ہیں کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کو جو ہے وہ سیکھ کر اپنی زندگیوں کے اندر لا سکے۔ ہم گلتیوں 3 باب اس کی 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ گلتیوں کی کتاب 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ نسل مسیح ہے۔ آپ کو بہت ضروری تھا وہ وعدہ، وہ فرمان، جب انسان اس کی حضوری سے بے دخل کیا گیا باغ عدن میں، پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت میں، تو وہیں سے اس نے بتا دیا تھا کہ عورت کی نسل سے جو سا ہے یہ ملاپ دوبارہ سے ٹھہرایا جائے گا۔ ہم یہوہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ سیکھنے کی توفیق دیتے ہیں کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ دعا کریں کہ کاش ہم اس کے آئین، اس کی شریعت، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر اس لائق ٹھہر سکے کہ اس وعدے میں شامل ہو سکے۔ خدا سب کو جو اس کے حکموں کو مان کر ان پر عمل کرے، برکتوں پر برکتیں عنایت کرے۔ آمین۔